پاکستان میں مذہب کے نام پر خون خرابے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر خارجہ آصف کہتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کئی سالوں سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس کا اس قسم کے فیصلے یا بیان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سپریم کورٹ اس معاملے پر واضح بیان دے چکی۔ کچھ لوگوں کے سیاسی مفادات اس مسئلے سے وابستہ ہیں، اس لیے جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا بدستور جاری ہے۔ ریاست سوشل میڈیا کے اس پروپیگنڈے کے خلاف ایکشن لے گی۔ کھلی چھٹی دی گئی تو ریاست کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس سے متعلق بیان آئین سے کھلی بغاوت ہے۔ کسی گروہ کو اجازت نہیں کہ قتل کے فتوے دے۔ سزا اور جزا کا اختیار صرف عدلیہ کے پاس ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو دھمکی دینے پر مقدمہ درج۔ پیر ظہیر الحسن سمیت 1500 کارکنان کے خلاف مقدمہ درج۔ ایف آئی آر کا متن کے مطابق پریس کلب کے باہر احتجاج میں پیر ظہیر الحسن نے اعلیٰ عدلیہ کے خلاف نفرت پھیلائی۔ مقدمے میں انسداد دہشت گردی ایکٹ، مذہبی منافرت، فساد پھیلانے، عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کی دفعات شامل۔ دولت مشترکہ عالمی چیلنجز کے پیش نظر تعاون کو فروغ دینے کا اہم پلیٹ فارم ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور دولت مشترکہ کی سیکریٹری جنرل کی مشترکہ کانفرنس۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان رکن کی حیثیت سے دولت مشترکہ اور اس کے اداروں کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ ہم دولت مشترکہ کنٹیکویٹی کے ویژن کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ سیکریٹری جنرل پیٹریشیا اسکاٹ لینڈ نے دولت مشترکہ میں اہم کردار ادا کیا۔ سیکریٹری جنرل 2022 کے سیلاب سے متاثر ہوئے۔ پاکستان نے مشکلات کا بہت ہمت سے سامنا کیا۔ 9 مئی واقعات سے متعلق سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لانے کا مطالبہ کر دیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ہمارے خلاف کیسز میں کوئی صداقت نہیں۔ حکومت سے بات چیت اتحادیوں کی مشاورت کے بعد ہوگی۔ موجودہ حکومت کی کوئی سیاست حیثیت نہیں رکھتی۔ شبلی فراز کہتے ہیں ہماری خلاف بنائے گئے تمام کیسز سیاسی ہیں۔ رہنما پی ٹی آئی نے جماعت اسلامی کے دھرنے کی حمایت بھی کر دی۔ بولے حکومت کبھی دفعہ 144 اور کبھی 3 ایم پی او کے پیچھے چھپ کر سیاست کرتی ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں توڑ پھوڑ اور ہنگامہ آرائی کا کیس۔ علی امین گنڈاپور، عمر ایوب، شبلی فراز اور دیگر رہنماؤں کی ضمانت کنفرم۔ مہنگی بجلی اور مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کا راولپنڈی میں دھرنا چوتھے روز بھی جاری۔ حکومت اور جے یو آئی میں مذاکرات کا دوسرا دور آج ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کا حکومت پر ڈبل گیم کا الزام۔ مذاکرات کے ساتھ ساتھ گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ حکومت بزدلانہ حرکتیں بند کرے، پرامن احتجاج کو پرتشدد تحریک میں نہ بدلے۔ عوام مایوس ہو کر خودکشیاں کر رہے ہیں۔ آئی پی پی سے ناجائز معاہدے ختم کرنا ہوں گے۔ لیوی اور ٹیکسز میں اضافہ واپس لینا ہوگا۔ سنجیدگی سے کام کیا گیا تو عوام کو ریلیف ضرور ملے گا۔ ادھر ترجمان جماعت اسلامی کے مطابق لاہور میں جے آئی کا قافلہ اسلام آباد جانے سے روک دیا گیا۔ خواتین نے منصورہ میں ملتان روڈ پر ہی دھرنا دے دیا۔ آئی پی پیز معاہدوں کو کسی صورت تبدیل نہیں کریں گے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا دو ٹوک پیغام۔ بولے معاہدوں کو یک طرفہ طور پر ختم کر کے ریکوڈی کی طرح $900 ملین کے جرمانے ادا نہیں کر سکتے۔ صرف کیپیسٹی ادائیگیوں سے متعلق مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ اویس لغاری مزید بولے چین سے $8.5 ارب کے قرضے بلند شرح سود پر لیے گئے، ان کی ری پروفائلنگ کے لیے بات ہوئی۔ چینی پاور پلانٹس کو مقامی کوئلے پر منتقل کرنے کے لیے بھی مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ کراچی والوں کے لیے بجلی مہنگی کرنے کی تیاری۔ شہر قائد کے لیے بجلی فی یونٹ ₹5.45 مہنگی ہونے کا امکان۔ کے الیکٹرک نے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں درخواست جمع کروا رکھی ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ مئی اور جون کے ماہانہ ایف سی اے کی مد میں مانگا گیا۔ نیپرا اتھارٹی کے الیکٹرک کی درخواست پر کل سماعت کرے گی۔ اتھارٹی سماعت کے بعد قیمتوں میں اضافے سے متعلق حتمی فیصلہ کرے گی۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز سے برٹش ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ تعلیم، صحت اور دیگر شعبوں میں اشتراک بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ وزیراعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ عوام کو معاشی ریلیف کے لیے سولر پینلز مہیا کر رہے ہیں۔ 14 اگست سے پروجیکٹ کا آغاز کر دیا جائے گا۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے چائلڈ میرج بل کو قابل تقلید اقدام قرار دیا۔ سکھ میرج ایکٹ کے نفاذ کو بھی سراہا۔
الیکشن ٹرائیبونل تبدیلی کے فیصلے کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ محفوظ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا۔ ریمارکس دیے یہ فیصلہ محفوظ نہیں، ویٹ فار آرڈر ہے، کوشش ہوگی 1-2 دن میں فیصلہ سنا دیا جائے۔ جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے بطور ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے دونوں ایڈ ہاک ججز سے حلف لیا۔ دونوں ججز کو 1 سال کے لیے بطور ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ تعینات کیا گیا ہے۔